بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوئے تارک قرآن ہو کر، اگر ہم نے قرآن کو بلایا نہ ہوتا تو یہ زمانہ نے دکھایا ہوتا۔ اللہ پاک کی توفیق اور اس کے خاص کرم سے اس علاقہ میں پچھلے 1.5 ماہ سے درس قرآن کا آغاز ہو چکا ہے، جس کی سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید تجمل شاہ صاحب فرما رہے ہیں، اور خصوصی خطاب حضرت علامہ سید وقاص علی شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ آج اس سلسلے کی 6ٹھی کڑی ہے، اور آج انشاءاللہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر بیان ہوگی۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آئندہ بھی اس پروگرام میں تشریف لائیں، اور جو احباب چاہتے ہیں کہ ان کو میسیج یا کال کے ذریعے اطلاع دے دی جائے، وہ جاتے ہوئے اپنے نمبر دے کے جائیں۔ اب بلا تاخیر میں درس قرآن کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ سید وقاص علی شاہ صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور سورۃ فاتحہ کے تفسیر سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور بھی فرمائیں، اور اللہ پاک کی دی ہوئی ہدایت سے ہمیں مستفیض فرمائیں۔ حضرت علامہ سید وقاص علی شاہ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہاں پہ رکھا جائے گا۔ حامدوں و مصلیوں و مسلموں، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ میں شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں، جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، بہت مہربان ہمیشہ رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ چلا، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا اور وہ گمراہ ہو گئے۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ معزز و محتشم حاضرین، اللہ رب العزت
کا بے پایہ کرم اور احسان ہے کہ ہم نور بصیرت بسلسلہ درس قرآن میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں، اور آج باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور تشریح کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں سب سے پہلے اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتا ہوں اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صدہا درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا ہوں، اور اس کے بعد مبارکباد کا مستحق سمجھتا ہوں نور بصیرت کے جملہ عہدیداران اور کارکنان کو، کہ جن کی کاوشوں سے، جن کی کوششوں سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اللہ رب العزت آپ سب کی کاوشوں کو اپنی عظیم بلندتر بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین محترم، قبل اس کے کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کی طرف جاؤں، سب سے پہلے اپنے سامعین کو اختصار کے ساتھ تفسیر کی اہمیت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں اپنے معاشرے کو دیکھتا ہوں تو بہت سے لوگ جو غلط عقائد کی طرف چلے گئے، جنہوں نے قرآن و حدیث کے خلاف عقائد اپنائے، اس کی وجہ فقط یہ ہے کہ یا تو وہ قرآن نہیں پڑھتے، اگر قرآن پڑھتے ہیں تو ترجمہ سے نہیں پڑھتے، اور اگر ترجمے سے بھی پڑھتے ہیں تو ترجمے کے حصار میں پھنس جاتے ہیں اور اس کی وضاحت اور تفسیر کی طرف لے جاتے ہیں۔ آج کا نوجوان جو سکول، کالج اور یونیورسٹی میں جاتا ہے، وہ قرآن مجید کے بین السطور جو ترجمہ ہے اس میں پھنسا رہتا ہے۔ وہ اس کو اپنی عقل کے مطابق سمجھنا چاہتا ہے، وہ اسے اپنے طریقے سے تشریح کرنا چاہتا ہے، اور جو اس کو ترجمہ نظر آتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے۔ اسی وجہ سے پھر گمراہی کے رستے کھلتے ہیں۔ یاد رکھیں، قرآن مجید فرقان حمید کو تفسیر کے بغیر بالکل نہیں سمجھا جا سکتا، اور قرآن مجید کی تفسیر، اس کا اصول کیا ہے؟ تو یاد رکھیں، قرآن مجید کی تفسیر کا اصول یہ ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے، پھر قرآن کی تفسیر اجماع صحابہ سے کی جائے، اس کے بعد عرب کی لغت سے استفادہ کیا جائے، اور آخر پر پھر قیاس کی باری آتی ہے کہ اپنے عقل اور قیاس سے قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے بغیر قرآن مجید کو سمجھنا یہ مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ آپ اور میں کیا چیزیں ہیں؟ صحابہ کرام کہ جن کے سامنے قرآن نازل ہوتا تھا، جو کلام الہی کے
اولین مخاطبین ہیں کہ جب قرآن نازل ہوتا تو سب سے پہلے وہ خطاب صحابہ کرام سے تھا. تابعین تو بعد میں آئے، تبع تابعین بعد میں آئے، سلف صالحین، آج تک ہم بعد کے لوگ ہیں. سب سے پہلے اس کے مخاطب صحابہ کرام ہوا کرتے تھے. قرآن مجید باوجود اس کے کہ صحابہ کرام عربی جانتے تھے، عربی دان تھے، لیکن بہت سے مقامات کو صحابہ کرام بھی آج خود نہیں سمجھ سکے. ان کو سمجھنے کے لیے حضور کی بارگاہ کی طرف ان کو رجوع کرنا پڑا. مثال کے طور پہ سورہ بقرہ آیت نمبر 187 جب وہ نازل ہوئی، کُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. آیت نازل ہوئی کہ روزے کے بارے میں ہے، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا ہو جائے. اب یہ قرآن آ گیا، یعنی روزے میں جب صبح سحری کرتے ہیں اس کے کھانے کا وقت بتایا جا رہا ہے. کھاتے رہو پیتے رہو یہاں تک کہ سفید دھاری سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے جدا ہو جائے. صحابیہ حضور کے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رات کو جب یہ آیت حضور پر اتری اور حضور نے صحابہ کو بتایا تو انہوں نے ایک سفید دھاگا لیا، ایک سیاہ دھاگا لیا اور اس کو ایسے اوپر نیچے رکھ کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ ساری رات اٹھ اٹھ کے دیکھتے تھے. تھوڑی دیر سوئے، پھر اٹھ کے دیکھا کہیں وہ جدا تو نہیں ہوا، پھر سو گئے، پھر اٹھے. ساری رات یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن وہ دھاگا تھا وہ خود کیسے جدا ہوتا؟ کوئی جدا کرتا تو جدا ہوتا نا. اب صحابی جو عربی دان ہیں، عربی جانتے ہیں، اپنی زبان ہے ان کی عربی، لیکن صبح ہوئی حضور کی بارگاہ میں پہنچے، سارا معاملہ عرض کیا تو حضور مسکرا پڑے. فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ جب صبح کی سفید دھاری سفیدی رات کی سیاہی سے جدا ہو جائے، یعنی جب رات چلی جائے اور دن آ جائے، یہ مراد ہے. تو قرآن مجید کی جو وضاحت ہے، تفسیر ہے، یہ آج خود نہیں سمجھی جا سکتی. بس خطا یہیں پہ ہوئی. اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ اہمیت بھی سن لیجئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عباس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا قرآن مجید کے معانی کا فہم حاصل کرو، سمجھ حاصل کرو، پھر قرآن مجید کے معانی میننگز ان کو تلاش کرو. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے فضیلت والا کام یہی ہے. اللہ اسی کام کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں، فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَيْرًا کَثِیرًا. اے درس قرآن میں آنے والوں اور تفسیر قرآن سننے والوں اور تفسیر قرآن کے لیے وقت نکالنے والوں، تمہیں مبارک ہو. قرآن کہتا ہے کہ جس کو حکمت سے نوازا گیا اسے خیر کثیر عطا کی گئی، اسے بہت زیادہ بھلائی عطا کی گئی. اور بہت سے علماء مفسرین نے اس آیت میں حکمت سے مراد قرآن کی تفسیر کو لیا ہے کہ جس کو قرآن کی تفسیر حاصل ہو گئی، جس نے قرآن کی تفسیر کو سمجھ لیا، بس اسے بے شمار بھلائیاں عطا کر دی گئی. قرآن مجید کی تفسیر یہ بہت ضروری ہے. اللہ رب العزت نے سورہ نحل میں ارشاد فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. لوگ قرآن کو خود سمجھنا چاہتے ہیں، لوگ قرآن کو اس کے صرف
متن سے اور ٹیکسٹ سے سمجھنا چاہتے ہیں، لوگ قرآن کو فقط ترجمے سے سمجھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب، ہم نے قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا اس لیے کہ آپ اس کے مسائل کو واضح کر کے بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جن کی طرف اس کو بھیجا گیا، یعنی جن کی طرف قرآن کو بھیجا گیا ہے وہ قرآن کے سارے معانی کو آج خود سمجھ سکتے نہیں ہیں۔ اگر خود سمجھ سکتے تو اس آیت میں یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جن کی طرف نازل کیا گیا ان کے لیے واضح کر دیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اس کے بغیر قرآن مجید کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ علماء کرام نے اس کی ایک مثال دی ہے، وہ مثال پیش کر کے میں تفسیر کی طرف جاتا ہوں تاکہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن مجید کی تفسیر کا علم ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی شخص کو قرآن مجید کی تفسیر کا علم نہیں ہے، وہ قرآن مجید کی تفسیر نہیں جانتا، تو اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس کے پاس بادشاہ کی طرف سے کوئی خط آیا ہے، بادشاہ کی طرف سے کوئی خط آیا ہے اور بڑا اہم خط ہے اور وہ رات کے وقت آیا ہے۔ اب وہ خط تو اس کے ہاتھ میں ہے مگر وہ چراغ اور وہ بلب جس کی روشنی میں اس نے اس خط کو پڑھنا ہے اگر تفسیر نہیں جانتا تو وہ اس چراغ اور بلب سے خالی ہے، دور ہے۔ اس لیے تفسیر چراغ کی حیثیت رکھتی ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس اللہ کے پیغامات ہیں، اگر ان کو سمجھنا ہے تو پھر ہمیں تفسیر کا چراغ ہاتھ میں لے کر سمجھنا پڑے گا، ویسے یہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو تفسیر کا علم جانتا ہے وہ اتنا خوش نصیب ہے اور وہ اس خوش بخت انسان کی طرح ہے کہ جس کے پاس بادشاہ کی طرف سے خط آیا ہے اور رات کا وقت ہے، خط میں بڑی ضروری باتیں لکھی ہیں، وہ خط کو پڑھنے کے لیے چراغ سے خالی نہیں بلکہ اس کے ہاتھ میں چراغ ہے۔ اگر اس کو تفسیر کا علم ہے تو یہ قرآن اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے پیغام ہے۔ اگر تفسیر کا علم جانتے ہیں تو سمجھیں کہ ان کے ہاتھ میں چراغ ہدایت آ گیا ہے، اور اگر تفسیر کا علم نہیں جانتے اور تفسیر نہیں جانتے تو سمجھ لیں کہ وہ گمراہی کی طرف اپنے آپ کو لے کے جا رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید، یاد رکھیں اس کی تفسیر ایسا کام ہے کہ جس کی فضیلت سارے کاموں سے زیادہ ہے، جس کی فضیلت سارے کاموں سے زیادہ ہے۔ کسی بھی کام کی فضیلت کے 3 معیار ہوتے ہیں۔ کتنے معیار ہوتے ہیں؟ 3 معیار ہوتے ہیں۔ اس کام کا موضوع کیا ہے، اس کام کی غرض کیا ہے، اور نمبر 3 اس کام کی صورت کیا ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ 3 معیار کسی بھی چیز کی فضیلت کے 3 معیار ہیں کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ مثال کے طور پہ سونار جو ہے، سونا بنانے والا، سونے کا کام کرنے والا، اس کو دباغ پر فضیلت ہے۔ دباغ کہتے ہیں اس شخص کو جو چمڑے کو، کھال کو رنگ کرتا ہے۔ سونار کو دباغ پر فضیلت حاصل ہے اس لیے کہ سونار سونا چاندی کا کام کرتا ہے اور دباغ کھال کو رنگ کرنے کا کام کرتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی کام کو فضیلت اس کی غرض کی وجہ سے ملتی ہے کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور اسی طرح کسی بھی کام کو فضیلت اس کی صورت کی وجہ سے ملتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک طبیب ہے اور ایک جمعدار ہے، آپ مجھے بتائیں، اب ظاہر میں تو دونوں انسان ہیں، دونوں ہی انسان ہیں، اور ظاہر میں دونوں کا کام
اچھا ہے کہ طبیب بھی کام کرتا ہے اور جو جمعدار ہے وہ بھی صفائی کا کام کرتا ہے، لیکن صورت کے اعتبار سے آپ فضیلت کس کو دیں گے؟ طبیب کو۔ اسی طرح قرآن مجید کی جو تفسیر ہے یہ تمام کاموں سے افضل کام ہے، اس لیے کہ اس کا موضوع اللہ کا کلام ہے جو کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہے۔ اس کی غرض و غایت انسان کی اصلاح ہے، اور اس کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اسرار ہیں اور اس کے رموز ہیں، اس کی صورت ان اسرار اور رموز کو سمجھنا، جاننا اور اپنے قلب اور روح پر اتارنا ہے۔ یہ قرآن مجید کی تفسیر کی فضیلت ہے۔ حاضرین محترم، آئیے اب قرآن مجید کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں، اور سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے بھی چند چیزوں کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ ہم جب قرآن مجید کھولتے ہیں اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کبھی بھی اس کی ہم ابتدا الحمد سے نہیں کرتے، بلکہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، پھر ہم سورہ فاتحہ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے سمجھنا چاہیے کہ یہ اعوذ باللہ کیا ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے۔ بسم اللہ کیا ہے، ہم کیوں پڑھتے ہیں اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ یاد رکھیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تعوذ۔ سب بولیے، کیا کہتے ہیں؟ ہمارے معاشرے میں عموماً کہتے ہیں تعوذ۔ یہ لفظ تعوذ نہیں ہے، تعوذ ہے، اس کو تعوذ کہتے ہیں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں، اور بسم اللہ کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اسے کہتے ہیں بسملہ۔ بسملہ یعنی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہنا، بچے کو کہنا یا کسی کو کہنا بسم اللہ پڑھو، تو اس کو کہیں گے اقرا بسملہ، بسملہ پڑھو، مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ تعوذ ہم کیوں پڑھتے ہیں، اس کے پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید کی قراءت کرنا چاہو، جب قرآن کو پڑھنا چاہو تو فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، شیطان مردود سے، شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہ قرآن مجید کا حکم آ گیا کہ جب قرآن مجید کو شروع کرنا ہے، قرآن مجید کو پڑھنا ہے، تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کبھی بھی انسان کو نیک کام نہیں کرنے دیتا، نیک کام سے بھگاتا ہے، اس کے دل کو نیک کام سے اچاٹ کر دیتا ہے، اس کو نیکی سے دور کر دیتا ہے، اس کو نیکی سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے حکم دیا کہ اب قرآن پڑھنا ہے، اللہ کا کلام پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنی ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، کیونکہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے قرآن کو پڑھتے ہیں تو گمراہ ہو جاتے ہیں، اور بہت سے قرآن کو پڑھتے ہیں ہدایت پا جاتے ہیں۔ اللہ قرآن کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور قرآن کے ذریعے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے تو قرآن، لیکن یہ گمراہی اور ہدایت کیوں؟ اس لیے کہ جب قرآن کو پڑھتے وقت شیطان وسوسہ اندازی کرے، شیطان حملے کرے، اور شیطان قرآن مجید کو پڑھتے وقت انسان کی توجہ اس کے رب کریم سے ہٹانے کی کوشش کرے، تو پھر انسان قرآن تو پڑھتا ہے لیکن پھر اس کے ذہن میں شیطانی خیالات آتے ہیں، پھر وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، جب کوئی آیت گزرتی ہے تو اپنی مرضی کا مطلب نکالنا چاہتا ہے، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، جب کوئی
خاص لفظ آتا ہے تو اپنے مقصد کی اپنے خیال کے مطابق تفسیر کرنا چاہتا ہے. یہ شیطانی خیالات آتے رہتے ہیں، انسان کو گمراہ کرتے رہتے ہیں. قرآن پڑھنے کا کیا مقصد ہے کہ انسان کا جو تعلق اس کے خالق و مالک سے کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے یا کمزور پڑ گیا ہے، قرآن پڑھے اس کا وہ تعلق پھر سے جڑ جائے. اگر وہ کمزور ہے تو پھر سے پختہ ہو جائے. اب قرآن پڑھنے لگا ہے تو قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے رب کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اپنی توجہ اپنے رب کی بارگاہ کی طرف کرے اور پہلے کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے گا تو اللہ کی پناہ میں آنے کے بعد اب جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو قرآن اپنے اسرار و رموز اس پر کھولے گا. اب جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اس کا ذہن، اس کا قلب، اس کی روح اس کے رب کی طرف متوجہ ہوگی. اب جب وہ قرآن کی تلاوت کرے گا تو اپنی سوچ اور رائے کے مطابق سمجھنے کی کوشش نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ اللہ کی پناہ میں آ گیا ہے تو اب قرآن کو ایسے سمجھے گا جیسے اس کا رب سمجھانا چاہتا ہے. قرآن کو ایسے سمجھے گا جیسے اس کا رسول سمجھانا چاہتا ہے. قرآن کو ایسے سمجھے گا جیسے منشاء خداوندی ہے. یہ مقصد ہے کہ انسان قرآن کو شروع کرنے سے پہلے تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت عثمان بن عمر، حضرت عثمان بن عاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں حضور میں قرآن پڑھتا ہوں شیطانی خیالات آتے ہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں شیطانی خیالات آتے ہیں، میں نماز پڑھتا ہوں شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، کوئی وظیفہ بتائیے کہ میں شیطانی حملوں سے بچ جاؤں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی خیالوں سے بچنا چاہتے ہیں تو قرآن سے پہلے اور نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. جب قرآن مجید کو پڑھنے سے پہلے اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاؤ گے پھر شیطان تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گا، پھر تم اللہ کی پناہ میں آ گئے ہو. تعوذ یاد رکھیں احناف کے نزدیک، ہم حنفی ہیں نا، فقہ حنفی سے تعلق ہے ہمارا، ہمارے نزدیک تعوذ قرآن مجید سے پہلے پڑھنا یہ مستحب ہے. عموماً معاشرے میں معروف ہے کہ یہ واجب ہے، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے. البتہ قرآن سے پہلے تعوذ پڑھنا یہ مستحب ہے، استحباب ہے، یعنی اگر نہیں بھی پڑھیں گے تو قرآن مجید پڑھا جا سکتا ہے. لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر انسان قرآن بھی پڑھے اور گمراہی کی طرف بھی جائے، قرآن بھی پڑھے اور شیطانی اعمال بھی کرے، بتائیں اسے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے قرآن پڑھنے سے پہلے تعوذ پڑھ لیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو پڑھ لیا جائے، کیونکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے سے انسان اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جاتا. اور تعوذ صرف یہ قرآن مجید میں انسان کو جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں نہیں لے آتا، بلکہ کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی تنگی ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے پاس بیٹھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو دو لوگ آپس میں جھگڑا کرنے لگے، لڑنے لگے. اور جھگڑا کرتے کرتے، آج کل گھروں میں جھگڑے رہتے ہیں، پریشانیاں رہتی ہیں، ہر گھر میں ناچاکیاں رہتی ہیں، یہ گھر گھر کا مسئلہ ہے. کیا وجہ ہے؟ فقط وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے حضور کی اتباع کا دامن چھوڑ دیا، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلنا چھوڑ دیا ہے. جب سے قرآن اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا دامن چھوڑا ہے، پریشانیوں نے ہمارے گھروں کا بسیرا کر لیا ہے. ناچاکیاں، جھگڑے اسی وجہ سے ہیں. دو صحابی آپس میں وہ بحث ہو گئی اور کرتے کرتے ایک زیادہ جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے، رنگ لال پیلا ہو گیا. آپ کو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں ایک کلمہ ایسا جانتا ہوں اگر یہ وہ پڑھ لیں تو ان کا سارا غصہ جاتا رہے گا. سارا غصہ، یہ جو گھروں میں عموماً میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جاتی ہے، یاد رکھیں یہ ناچاکیاں یہ بہت دور تک پھر مسائل کو لے جاتی ہیں. وہیں پر ختم کرنے کے لیے کیا کریں؟ کریم آقا نے فرمایا
ان کے درمیان یہ جو غصہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کو دور کرنے کے کلمات میں جانتا ہوں، اگر یہ پڑھ لیں تو یہ غصہ دور ہو جائے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا ان کو چاہیے یہ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تحفظ پڑھیں۔ تحفظ پڑھنے سے اللہ رب العزت ان کے جو غصہ ہے اس کو دور کر دے گا، اس کو ختم کر دے گا۔ حاضرین محترم، قرآن مجید کی تفسیر کی اہمیت اور اس کے حوالے سے تحفظ کی تھوڑی سی تفسیر ہم نے بیان کی۔ چونکہ ہمارا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک مرتبہ قرآن مجید کی تفسیر کو جو ہے وہ مکمل کرنا ہے، اس لیے لمبی تفسیروں میں نہیں جاؤں گا، اور اپنے سارے ہی جو ہمارے لیکچر ہوں گے ان میں اختصار کے ساتھ تفسیر کو بیان کروں گا، تاکہ ایک مرتبہ ہم الحمد سے لے کر والناس تک قرآن مجید کو پڑھ لیں، قرآن مجید کا ترجمہ سمجھ لیں، اس میں جو اہم باتیں ہیں جو قرآن ہمیں بتانا چاہتا ہے، جن کا ہماری زندگی میں ایک اہم رول ہے، ہم اسے سیکھ لیں۔ اس لیے تحفظ کی تفسیر آج ختم ہوئی جاتی ہے۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں ہم تسمیہ کی تفسیر سے شروع کریں گے، لیکن یاد رہے میں جو تفسیر کرتا ہوں اس سے قطعاً یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں مفسر ہوں، کیونکہ مفسر ہونے کے لیے، قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے بہت سے علوم کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے انسان کو عربی لغت آنی چاہیے، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے انسان کو صرف اور نحو کے قاعدے اور قانون آنے چاہیے، قرآن مجید کی تفسیر کے لیے علم بلاغت کا ہونا بہت ضروری ہے، قرآن کی تفسیر کے لیے حدیث اور اصول فقہ کا آنا بہت ضروری ہے، قرآن کی تفسیر کے لیے جو ہے وہ اللہ رب العزت کے محبوب کی ذات اور صفات کا اہتمام ہونا اور ان کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور قرآن مجید کی تفسیر کے لیے خود اللہ رب العزت کی ذات و صفات اور اس کی بارگاہ کے آداب کا پتہ ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر کے لیے بہت سے علوم چاہیے۔ یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم مفسر ہیں اور یہاں پر تفسیر کر رہے ہیں، فقط جو علماء اسلام نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے اور جو مختلف تفسیروں میں جو ہے وہ پھیلی ہوئی ہے اس کو جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں، میں پھر کہتا ہوں کہ لوگوں کی گمراہی کی وجہ فقط یہ ہے کہ انہوں نے ان علوم کو نہیں سیکھا اور قرآن کی تفسیر میں پڑ گئے، نہ ان کو علم معانی کا پتہ، نہ علم بدیع کا پتہ، نہ علم بیان کا پتہ، نہ صرف و نحو کے قواعد کا پتہ، نہ ان کو حدیث کے علم کا جو ہے وہ کوئی پتہ، نہ وہ اصول فقہ کو جانتے ہیں، نہ حضور کی بارگاہ کے آداب کو جانتے ہیں، نہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے آداب کو جانتے ہیں، قرآن کو خود سمجھنا شروع کر دیا، گمراہی ہو گئی۔ اس لیے بتانا چاہتا ہوں، میں آپ کے سامنے مفسر کی حیثیت سے نہیں بلکہ جو علماء نے تفسیریں کی ہیں ان کو نقل کرنے کی حیثیت سے آپ کے سامنے آؤں گا اور آپ کے سامنے وہ بیان کروں گا، تاکہ جو علماء نے مختلف تفسیریں کی ہیں ان کو یکجا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ اللہ رب العزت نور بصیرت بسلسلہ درس قرآن کو ہمیشہ قائم و دائم فرمائے، اس کے فیض و برکات سے مجھے آپ کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں آخر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم جناب اعظم صاحب کو اور ان کے گھر والوں کو۔ آپ کہیں گے کس چیز کی مبارک؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکی کی ابتدا ہے، نیکی کی ابتدا، جو نیکی کی ابتدا کرتا ہے تو فرمایا جب تک وہ نیکی ہوتی رہے گی اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ آج اعظم صاحب کی زوجہ محترمہ مرحومہ ان کا جو ہے وہ سالانہ ختم پاک ہے اور انہوں نے اس کا اہتمام کیا۔ مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کہ آج قدرتی طور پہ ان کا یہ ایک ختم پاک کا سلسلہ تھا اور ہمارا درس قرآن مجید کی تفسیر کا پہلا سلسلہ تھا۔ ویسے تو 6واں سلسلہ ہے لیکن قرآن مجید کی تفسیر کا پہلا سلسلہ تھا، اور یہ پہلے سلسلے کو جو شروع کرنے کا شرف حاصل ہوا وہ اسی مجلس میں ہوا۔ امید ہے کہ جب تک ہم یہ پروگرام کرتے رہیں گے، جب تک نور بصیرت بسلسلہ درس قرآن مجید کی تفسیر، قرآن مجید کے علوم، قرآن مجید کے معارف، قرآن مجید کے اسرار بیان ہوتے رہیں گے، اس کا ثواب اعظم صاحب کی زوجہ محترمہ مرحومہ کو پہنچتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور یہ آپ سب کو دعوت ہے، یہ پروگرام آج ہوا ہے
اگلی اتوار چھوڑ کے اس سے اگلی اتوار 2 بجے سے لے کر 3:15 بجے تک آپ سب کو دعوت ہے، اس پروگرام میں آئیں، اپنے دین کو سیکھیں، اپنے دین کو سیکھیں۔ ہم نے لوگوں کے کلچر کو پڑھنا شروع کر دیا، لوگوں کے مذاہب کو پڑھنا شروع کر دیا، لوگوں کے طور طریقے سیکھے، اپنے نبی کا طریقہ نہیں سیکھا۔ نبی کا طریقہ سیکھیں، آپ کی زندگی بھی سکھی ہوگی، آپ کے گھروں میں خوشحالی آئے گی، آپ کی اولاد آپ کا ادب کرے گی۔ اللہ رب العزت نور بصیرت کے اس پروگرام میں ہم سب کو شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو ہے وہ ختم پاک پڑھا جائے گا اور اس کے بعد دعا خیر ہوگی۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترم قاری عمر ایاز صاحب ختم پاک پڑھیں گے۔